الرحمن الرحیم الایمان به اے باللہ تعالی و بتنزیہ وقیل بالجعل مطلقا و بالجعل الوسیط نعم التصدیق فی الحاشیة فی اشارة الى ان التصدیق هو المعتبر في الایمان فيما بینه وبین اللہ تعالی ووجه الاشارة اطلاق التصدیق على الایمان فلو كان الایمان مرکبا من التصدیق وغیره لم يطلق عليه حقیقة فإن الاجزاء الخارجیة لشیء لا تكون محمولة عليه کاللبنات علی البیت. اچھا، اب علامہ بہاری نے ابھی یہ خطبہ جا رہا ہے نا، تو جعل الکلیات والجزیات کے بعد کیا فرمایا کہ الایمان بہ نعم التصدیق والاعتصام به حبذا التوفیق. تو فرماتے ہیں کہ الایمان به، به کی جو ضمیر ہے ایک احتمال تو اس کے مرجع میں بالکل ظاہر ہے، اور وہ کون سا ہے کہ بھی ضمیر راجع ہو اللہ کی طرف. یہ احتمال اس لیے علامہ بہاری نے یہ احتمال پہلے ذکر کیا. دیکھو بھی اے باللہ تعالی، اس لیے پہلے ذکر کیا کہ یہ بالکل ظاہر ہے. اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ تو ظاہر نہیں ہے، کیونکہ اس پورے خطبے میں آپ دیکھیں اللہ کا ذکر ہے. یہ جو پہلے ذکر ہو گیا سبحانہ معظم شانہ، اس میں اللہ کا ذکر کدھر ہے؟ تو ضمیر کا مرجع تو وہ ظاہر ہوتا ہے جو پہلے مذکور صراحتاً ہو. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہاں تو اس مرجع کا تو ذکر ہی نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، یہ وجہ نہیں ہے، ظہور کی وجہ یہاں اور ہے. وہ یہ ہے کہ یہ جو تمام بیان پیچھے سے ہو رہا ہے یہ کس کا ہو رہا ہے؟ باری تعالیٰ کی صفات کمالیہ کا، کیونکہ خطبہ ہے. تو خطبے میں کس کا ذکر ہوتا ہے؟ ہاں، تو صفات کمالیہ کس کے؟ سبحانہ کی ضمیر باوجود اس کے کہ مرجع ذکر نہیں ہے، کس کی طرف آیا تھا؟ تو مرجع کا ظہور جو ہے وہ صرف اس پر نہیں ہے کہ اس کا ذکر صریح ہی ہو پہلے تو ظاہر ہوگا، اس پر موقوف نہیں ہے، بلکہ مرجع کا ظہور جو ہے وہ سیاق و سباق کلام سے بھی ظاہر ہوتا ہے. کلام کے سیاق و سباق سے بھی مرجع. تو یہاں دیکھو کلام کے سیاق کو، کلام کے سباق کو دیکھو تو تمام ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ باری تعالیٰ کی صفات کمالی کا. تو یہ بھی کہ الایمان بہ، اس ضمیر کا مرجع بھی سیاق و سباق سے ظاہر ہے. سمجھ آئیے؟ اس لیے ملا حسن نے بھی کی ضمیر کو کیا کون بنا دیا؟ ذات باری تعالیٰ کہ الایمان بہ باللہ ہے. اس کو تو سب سے پہلے اس لیے بنا دیا کہ یہ بھی خطبے کا جز ہے. اچھا، دوسری مرجع کہتے ہیں اس میں احتمال ہے کہ باری تعالیٰ کی طرف ضمیر عائد نہ ہو بلکہ باری تعالیٰ کی تنزیہ، صفت تنزیہ، صفت تنزیہ کی طرف ضمیر عائد ہو.
تو فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ کی صفت تنزیہ کا ذکر کدھر ہے؟ کہتے ہیں سبحان میں ہے نا. سبحان کا معنی کیا تھا؟ تنزیہ، تمام عیوب سے تنزیہ. تو وہ سبحان کا لفظ پہلے ذکر ہے نا، تو وہ باری تعالیٰ کی صفت تنزیہ ہے، لہذا ضمیر اس کی طرف ہو کہ باری تعالیٰ کی تنزیہ کے اوپر ایمان جو ہے یہ نعمت تصدیق. لیکن دیکھو یہ مرجع پہلے مرجع سے گویا کہ ناقص ہے. پہلا مرجع باللہ وہ کامل مرجع ہے ہر لحاظ سے، اور تنزیہ کی طرف عائد کرو گے تو یہ اس سے ناقص ہے. اس اعتبار سے کہ دیکھو باللہ الایمان بہ، الایمان باللہ ہے، تو باللہ اللہ جل مجدہ کا جو یہ اسم ذات ہے، اس اسم ذات پر ایمان کا کیا مطلب ہے کہ باری تعالیٰ کو جمیع صفات کمالیہ سے موصوف مانا جائے اور جمیع عیوب سے منزہ مانا جائے. باللہ کا یہ مطلب ہے، ایمان باللہ کا کہ جمیع صفات کمالیہ سے موصوف مانا جائے اور جمیع عیوب سے منزہ مانا جائے. یہ باللہ میں یہ آ گیا، اور بتنزیہ ہی میں یہ سارا آ گیا. اس میں تو ایک باری تعالیٰ کی صفت سلبی آ گئی، باری تعالیٰ کی صفت سلبی آ گئی ہے. تو وہ جو باقی صفات ثبوتیہ ہیں وہ تو نہیں آئی، ذات باری تعالیٰ بھی نہیں آئی سمجھ. اس لیے اس مرجع کو گویا کہ بعد میں ذکر کر دیا کہ یہ اس سے ناقص ہے، اس سے اکمل باللہ ہے. آئی سمجھ میں؟ اس لیے اس کو مقدم رکھا. لیکن پھر بھی چونکہ باری تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اگرچہ صفت سلبی ہے، ہاں تنزیہ باری تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اگرچہ صفت سلبی ہے، تو چونکہ باری تعالیٰ کی صفت ہے اس لیے اس کو دوسرے مرتبے میں رکھنا ہے. باری تعالیٰ کی ذات سے تعلق تو ہے نا، اس کا دوسرے مرتبے میں رکھنا. تیسرا احتمال کہتے ہیں الایمان بہ میں، بہ کے مرجع میں کیا ہے کہ جعل الکلیات والجزیات، جعل قیل سے نقل کرتے ہیں اس کو، مجھے بتاؤں ذوف کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ان دو مرجوں میں تو ذوف نہیں ہے، صرف اولا غیر اولا کا فرق ہے. اور یہ دوسرے دو مرجے جو یہ بنا رہا ہے اس کے ذوف کی طرف اشارہ کرتے ہیں قیل سے نقل کر کے. تو فرماتے ہیں تیسرا احتمال اس میں یہ ہے کہ جعل الکلیات والجزیات کے ضمن میں جو جعل مطلق کا ذکر ہے، جعلی چاہے جعل مؤلف ہو جائے بسیط ہو لیکن مطلق جعل ہو، تو اس جعل مطلق کی طرف ہو بھی کہ الایمان بالجعل المطلق نعمت تصدیق، یہ بھی اس میں احتمال ہے. یا چونکہ حق جعل جو ہے وہ کون سا ہے؟ جعل بسیط، جو پہلے پڑھ چکے ہیں. تو یہ بھی احتمال ہے کہ جو حق جعل ہے
جاری بسیط اسی کی طرف یہ بھی ضمیر عائد ہو کہ الایمان بالجعل البسیط نعمت تصدیق، یہ دو احتمالات بھی اس میں ہیں۔ تو ضمیر کے مرجع میں احتمالات ہوئے کتنے؟ 4۔ 2 پہلوں کو تو نقل کیا، یقین بات دیگری جو اکمل تھا اس کو پہلے، جو اس سے ناقص تھا۔ لیکن دیکھو وہ 2 احتمالات ایک طرف رکھیں اور یہ آخری 2 ایک طرف رکھیں، تو وہ دونوں ہیں نا، وہ ان دونوں کے بنسبت زیادہ صحیح ہے، اصوب ہے۔ یہ خطا نہیں ہے کہ ہم صواب کہیں، سمجھئے، لیکن وہ دونوں اس سے اصوب ہے۔ وہ اس لیے کہ دیکھو پہلے احتمال میں تو جو مومن بھی ہے وہ اللہ جل مجدہ کی ذات اور جمیع صفات اس میں آ گئی، سلبیہ غیر سلبیہ سب آ گئی۔ الایمان بھی دوسرے احتمال میں بھی باری تعالیٰ کی صفت سلبی آ گئی، تنزیہ۔ تو یہ جو 2 احتمال ہیں ان دونوں کا تعلق مومن بھی صریحی سے ہے۔ مومن بھی دیکھو آمنت باللہ و ملائکتہ، آپ جب کہتے ہیں کہ آمنت باللہ، یہ باللہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ صرف باری تعالیٰ کی ذات مانتا ہوں، باقی کوئی صفت نہیں مانتا ہوں؟ یہ تو مطلب نہیں ہے۔ آمنت باللہ آپ مومن بھی بنا رہے ہیں کس کو؟ باری تعالیٰ کی ذات اور جمیع صفات کمالیہ اور تنزیہ عن جمیع العیوب۔ آمنت باللہ کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو ادھر آمنت باللہ میں مومن بھی کامل ہے، اس کا ذکر ہے، پورے مومن بھی کا، جو باری تعالیٰ کے ذات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہ بھی مراد ہے اس میں، یعنی صفات بھی، باری تعالیٰ کی ذات اور باری تعالیٰ کی ذات سے متعلقہ چیزیں وہ کیا ہیں؟ صفات، وہ سب مراد ہے باللہ میں۔ تو صراحتاً مراد ہیں، وہ صراحتاً مومن بھی پر تلفظ ہو گیا۔ تو اگر جال یعنی بسیط ہو یا جال مؤلف ہو، اس کا براہ راست باری تعالیٰ سے کوئی تعلق ہے مومن بھی کا؟ یہ صراحتاً مومن بھی ہے۔ آئی سمجھ میں؟ یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اس کو کہہ دیا کہ قیلہ، قیل سے اس کو نقل کیا کہ مومن بھی وہ ہونا چاہیے یہاں پر الایمان بھی، جو مومن بھی صریحی ہو۔ تو پہلے 2 احتمالوں میں تو ٹھیک ہے، آئی سمجھ میں؟ لیکن آپ مومن بھی اگر جعل کو بناتے ہیں تو جعل کا باری تعالیٰ کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ چاہے مؤلف ہے چاہے بسیط ہے، جعل کا تعلق بناؤ گے اس میں تکلف ہے، سمجھ میں آئیے؟ ابھی بتاؤں گا۔ برخلاف اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ باللہ او بتنزیہی صراحتاً مومن بھی، اس میں کسی تکلف کی، ہاں، اس لیے انہوں نے آخری 2 کو قیل سے ذکر کر دیا کہ بھئی یہ ہے تو ضعیف، یہ مرجع بنانا ہاں لیکن ہو سکتا ہے تو ضعیف ہو سکتا ہے۔ دیکھو
جعل اگر مؤلف مانا جائے تو قائلین کون ہے؟ مشائخ. صرف اختلاف مشائین اور اشراقیین کے درمیان میں مجعول بذات میں ہے، باقی تو کوئی اختلاف نہیں کہ مجعول بذات کون ہے، جعل کا اثر بذات کون ہے، اس میں جھگڑا. کہ بذات ماہیت ہے کہ بذات اتصاف، بس یہ جھگڑا. سمجھئے؟ تو مجعول بذات میں اختلاف ہے، ایک کہ وہ ماہیت ہے کہ وہ اتصاف ہے، یعنی مجعول بذات کی تعیین میں اختلاف ہے. تو سمجھو، مجعول بذات کی تعیین میں اختلاف ہے. اس میں اختلاف ہے کہ جاعل باری تعالیٰ ہے کہ جاعل کوئی اور ہے. مشائین اور اشراقیین کا اس میں کوئی اختلاف ہے. وہ سارے حکماء اسلامیون ہیں، سب مسلمان ہیں. تو جاعل کس کو مانتے ہیں؟ باری تعالیٰ کو. مؤلف والے بھی، بسیط والے بھی. تو جاعل میں بھی ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے. اچھا، ممکنات کی مجعولیت میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ہر ممکن کے لیے جاعل چاہیے. یہ کہتے ہیں نا کہ ہر ممکن کا وجود جو ہے وہ جاعل سے ہے، یہ کہتے ہیں. تو تمام ممکنات کو وہ کیا مانتے ہیں؟ مجعول. اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ممکن ایسا کوئی ہے جو مجعول نہ ہو. تو ممکنات کی مجعولیت میں بھی کوئی اختلاف نہیں. تو جاعل بھی اللہ کو مانتے ہیں، تمام ممکنات کو اس کا مجعول اور مخلوق مانتے ہیں. سمجھئے؟ تو جب جاعل اللہ ہوا، مجعول ممکنات ہوئے، چاہے جعل بسیط سے ہے چاہے جعل مؤلف سے، بذات ہے یا بتبع ہے، مجعول ممکنات ہوئے. تو جاعل کا فعل ہوتا ہے. جعل کس کا فعل ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا. تو اللہ کی صفت بن گیا کہ جعل کی نہیں بنا. تو جب اللہ کی صفت بن گیا تو جس طرح تنزیہ اللہ کی صفت ہے اور اس کی طرف بھی ضمیر راجع کرنا جائز ہے، اسی طرح جعل کی طرف بھی راجع کرنا، یہ بھی اللہ کا فعل، یہ بھی اللہ کی صفت ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے انہوں نے کہا کہ بھائی اس الایمان بہ کی ضمیر میں یہ بھی احتمال ہے کہ ضمیر راجع ہو کس کی طرف؟ مطلقاً یا جعل بسیط. لیکن دیکھو اس صورت میں کہ جب جعل کی طرف ضمیر عائد کرتے ہو تو جعل مطلقاً کو پہلے ذکر کر دیا اور جعل بسیط کو. ہاں، اس کی بھی وجہ ہے. اس لیے دیکھو کہ یہاں پر باری تعالی کی صفات کا بیان ہے، جعل بسیط یا جعل مؤلف کی حقانیت کا بیان نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ کس کا بیان ہے؟ باری تعالیٰ کی صفات کا، کہ جعل کو ہم باری تعالیٰ کی صفت بنا دیں. تو بھائی جب باری تعالیٰ کی صفت بناؤ گے جعل کو تو وہ تو جعل مطلقاً ہے. باری تعالیٰ کی صفت
وہ تو مطلق جعل ہے. کیوں کہ تم کہتے ہو کہ بھئی مشائین اور اشراقیین کا اختلاف جاعل میں بھی نہیں ہے. جاعل ایک مانتے ہیں باری تعالیٰ, مجعول میں بھی نہیں ہے, سب ممکنات مجعول ہیں. تو جب سب چاہے طبعاً چاہے بالذات لیکن مجعول تو ہے, تو جب سب ممکنات مجعول ہیں بالطبع ہو یا بالذات ہو تو جعل کون سا ہوگا ادھر؟ وہ بھی جعل مطلق ہوگا نا. آئی سمجھ میں؟ اس لیے جعل مطلق کو ذکر پہلے کر دیا کہ باری تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے, تو باری تعالیٰ کے لیے صفت کون سا جعل بن رہا ہے؟ مطلق جعل. آئی سمجھ؟ اس لیے الایمان بہ کی ضمیر کا مرجع یہ مطلق جعل بھی ہو سکتا ہے, یہ باری تعالیٰ کی صفت ہے. اور جعل بسیط کا بھی ذکر کر دیا کہ جعل بسیط بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ جب مطلق جعل قسم ہے تو مطلق جعل باری تعالیٰ کی صفت ہے, تو اس کے جمیع اقسام بھی باری تعالیٰ کی صفت ہے. تو جعل مؤلف بھی باری تعالیٰ کی صفت ہے, جعل بسیط بھی باری تعالیٰ کی صفت ہے. اور پھر جعل بسیط کا ذکر کیا, جعل مؤلف کا نہیں کیا, اس لیے کہ جعل بسیط ان کے نزدیک حق ہے. آئیزوں نے تو فرمایا یار جعل بسیط بھی الایمان بہ بالجعل البسیط کہ یہ باری تعالیٰ کی صفت بھی ہے اور حق بھی ہے. اس لیے اس مرجع میں جعل بسیط کو بھی داخل کر دیا. سمجھ میں آ گئی یہ؟ اچھا, اب آگے فرما دیا کہ الایمان بہ نعمت تصدیق, یہ تو بہ کا مرجع ہو گیا. نعمت تصدیق ہوا, سمجھ میں آ گئی ہے؟ وہ مخصوص بالمدہ نکالنا پڑے گا نا. اچھا, یہاں پر جب آئے ہیں ماتن تو اس عبارت پر ماتن نے ایک منہیہ لکھا, علامہ بہاری نے ایک منہیہ لکھا یہ نعمت تصدیق کے اوپر کہ الایمان بہ نعمت تصدیق. منہیہ میں فرماتے ہیں کہ بھائی یہ جو میں نے قول کیا نا کہ الایمان بہ نعمت تصدیق ہوا, باری تعالیٰ پر ایمان نعمت تصدیق ہو, اچھی تصدیق ہے, قابل مدح تصدیق ہے. تو یہ تصدیق کا جو لفظ ہے اس کا حمل ایمان پر کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ الایمان بہ نعمت تصدیق, الایمان بہ یہ کیا بنا؟ مبتدا, نعمت تصدیق جملہ انشائیہ یہ خبر. تو گویا نعمت تصدیق کا حمل ہوا, گویا کہ تصدیق کا حمل ہوا. تو عبارت گویا کہ یوں بنی کہ الایمان بہ هو التصدیق. باری تعالیٰ پر ایمان کیا ہے؟ کہتے ہیں بھائی اسی لیے تو میں نے یہ لکھا کہ تصدیق جو ہے نا هو المعتبر فی الایمان فی ما بینہ و بین اللہ تعالی,
دیکھو یہ جو حکما کہتے ہیں، حکما کی تصدیق بسیط ہے. امام راضی تو مرکب مانتے ہیں نا، لیکن حکما کیا کہتے ہیں؟ تصدیق بسیط ہے. کس کا نام ہے؟ صرف حکم کا، صرف تصورات ثلاثہ وہ جز نہیں مانتے نا، تو صرف حکم کا نام ہے. تو حکم تو ایک ہی چیز ہے. حکما کہتے ہیں کہ تصدیق بسیط ہے، نام ہے حکم کا. تو یہاں پر علامہ بہاری نے کیا کر دیا؟ تصدیق کا حمل کر دیا کس پر؟ ایمان پر. تصدیق کا ایمان پر. تو ایمان کو عین تصدیق کہہ دیا نا، ایمان کو منہیہ میں اس چیز کو بیان کیا کہ ایمان کو علامہ بہاری نے عین تصدیق کہہ دیا. تو علامہ بہاری نے اشارہ کر دیا ایک تو حکما کے مذہب کی طرف کہ بھائی تصدیق بسیط ہے، تو تصدیق عین ایمان ہے، تو ایمان بھی بسیط ہے، ایمان بھی بسیط ہے. لہذا محققین علماء کل امام الاعظم وامثالہ، محققین کا مذہب کیا ہے کہ ایمان بسیط ہے. ایمان نام ہے صرف تصدیق کا، تو تصدیق بسیط حکم کا نام ہے. تو جب ایمان تصدیق کا نام ہے، اعمال اور اقرار اس میں داخل نہیں ہے. جمہور تو اور بعض معتزلہ دوسرے لوگ وہ تو ایمان کو مرکب مانتے ہیں نا، کہتے ہیں اقرار باللسان بھی اس میں داخل ہے، عمل بالارکان بھی اس میں داخل ہے، اور تصدیق بے تینوں کا مجموعہ ایمان ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہاں بہاری نے کیا کر دیا؟ تصدیق کا حمل کیا ایمان پر. تو تصدیق کیا چیز ہے؟ حکما کے نزدیک بسیط. تو جب تصدیق بسیط ہے اور تصدیق عینی ایمان ہے تو ایمان بسیط ہو گیا. تو ایمان بسیط ہے، کن کا عقیدہ ہے؟ اہل سنت میں سے محققین کا. اہل سنت میں سے محققین کا مذہب ہے کہ ایمان بسیط ہے، صرف تصدیق قلبی کا نام ہے. سمجھائیے، اعمال ایمان کی جز نہیں ہے، اقرار باللسان ایمان کی جز نہیں ہے. آئی سمجھ میں؟ اس لیے دیکھو نا، تو منہیہ لکھ کر تو ایک تو علامہ بہاری نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ ایمان بسیط ہے، صرف تصدیق کا نام ہے، اور تصدیق ایمان میں معتبر ہے، اسی لیے تو عین تصدیق ہے، عین قرار دے دیا، حمل کر دیا اس کے اوپر. لیکن کہتے دیکھو بھائی معتبر تو ہے، لیکن کن کے نزدیک معتبر ہے؟ وہ ایمان جو عین تصدیق ہے. کہتے ہیں اگر ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ بے شک اس کو تصدیق ہے، تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہے، لیکن وہ لوگوں کے سامنے اقرار نہیں کرتا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بالکل کہتا ہی نہیں، بولتا ہی نہیں. تو
تو علماء کے سامنے اگر اس کو لایا جائے کہ بھئی یہ تو بالکل بولتا ہی نہیں، کلمہ شہادت پر تلفظ ہی نہیں کرتا، تو علماء کیا فتویٰ لگائیں گے؟ کافر ہے۔ تو علماء کے نزدیک، علماء ظاہر کے نزدیک وہ ایمان جو صرف تصدیق ہے وہ معتبر ہو گیا؟ وہ کہیں گے بولو بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک مرتبہ چاہے بولے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے چچا کو کیا کہا تھا، حضرت ابو طالب کو، کہ چچا میرے کان میں کہہ دو، ایک مرتبہ تو کہہ دو، تو احاج لک بہا عند ربی، میں پھر اس کو حجت پیش کروں گا آپ کے حق میں اللہ کے حضور میں کہ میرے چچا نے ایک مرتبہ تو کہا ہے۔ سمجھ میں گئی ہے؟ تو چچا نے تو کہہ تو دیا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول پر حق ہیں، سب جانتا ہوں، اچھا پتہ ہے مجھے، لیکن کہتا نہیں ہوں، لا الہ الا اللہ نہیں کہتا کہ یہ ابو جہل وغیرہ یہ جو خبیث بیٹھے ہوئے یہ پھر مجھے ہار دیں گے کہ بھئی ابو طالب مر کے وقت وہ ڈر گیا، تو ڈر کے مارے اس نے کہہ دیا، تو نہیں کہا۔ تو علماء نے کیا فتویٰ لگا دیا؟ کافر مرا۔ ورنہ اس کی عبارات کو دیکھیں، ابو طالب کے عبارات کو دیکھیں، باقی جگہوں میں جو انہوں نے کہا ہے، حضور سے کیا کہا کہ میں جانتا ہوں، دل سے جانتا ہوں کہ آپ رسول پر حق ہیں، دل سے جانتا ہوں، لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا۔ یہ عبارتیں اس کی ہے کہ نہیں ہے؟ کئی جگہ اس کئی موقعوں پر انہوں نے کہا ہے، اور بلکہ اشعار لکھے ہیں، بہت بڑے شاعر بھی تھے ابو طالب صاحب، ہاں، ان اشعار سے بھی پتہ لگتا ہے کہ وہ حضور کی نبوت کے قائل ہیں۔ ہاں، وہ ایک شعر ہے نا، ہاں، وہ ابیض یستسقى الغمام بوجهه ثمال الیتامى عصمۃ للارامل، اس قسم کا ایک بہت بڑا قصیدہ ہے۔ تو ان سب باتوں سے کیا پتہ لگتا ہے کہ اندر ایمان ہے، تصدیق ہے، لیکن اب بولتا نہیں۔ یہ شخص اگر اللہ کے پاس جائے گا تو ٹھیک ہے، وہی وہ مالک ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے اس ایمان کو، اس تصدیق کو اللہ قبول کر لے، تو فیما بینہ و بین اللہ، تو تصدیق قلبی معتبر ہے ایمان میں، لیکن فیما بینہ و بین العلماء نہیں معتبر، کیونکہ شریعت کا حکم ظاہر پر لگتا ہے، بواطن پر نہیں لگتا۔ کسی کے دل کا ہمیں کیا پتا ہے؟ بواطن پر حکم نہیں لگتا شریعت کا۔ اس لیے بہاری نے، علامہ بہاری نے منہیہ لکھا کہ تصدیق بے شک ایمان میں معتبر ہے، لیکن کہاں معتبر ہے؟ فیما بینہ و بین اللہ، فیما بینہ و بین العلماء، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اعتبار کس کو ہے؟ اقرار باللسان، یہ اس کے لیے شرط ہے کہ اقرار باللسان کرے گا تو علماء اس کو مومنین میں شمار کریں گے، ہاں، اور پھر اس کے اوپر جنازہ بھی کریں گے، پڑھیں گے، اس کے لیے دعا بھی کریں گے، سمجھ آئیے، اور مقابر مسلمین میں اس کو دفن بھی کیا جائے گا۔ یہ سارے احکام مسلمانوں والے جو اس کے اوپر لگیں گے، یہ کب لگیں گے؟ کہ جب وہ اقرار کرے گا،
بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس مقصد کے وضاحت کے لیے علامہ بہاری نے یہ منہیہ لکھا، اس لیے فرماتے ہیں کہ فی الحاشیۃ، منہیہ میں یہ بیان بہاری نے کیا کہ فیہ اشارۃ، کہ یہ جو علامہ بہاری نے یہ بات کہی ہے کہ الایمان بہ نعمت تصدیق، یہ تصدیق کا جو حمل انہوں نے ایمان کے اوپر کر دیا، اس میں اشارہ ہے الی ان التصدیق هو المعتبر فی الایمان، کہ تصدیق ایمان میں معتبر تو ہے، لیکن کہاں معتبر ہے؟ فی ما بینہ و بین اللہ تعالی، اللہ اور اس بندے کے درمیان۔ تو جب اللہ اور اس بندے کے درمیان جب معتبر ہے تو وہ دار تو الگ ہے، پھر جہاں اس اعتبار کو اس اعتبار کا اعتبار ہوگا، وہ دار وہ الگ ہے۔ جب اس دار میں جائے گا تو اب وہ مولا حاکم ہے، اس کی مرضی معتبر کر آئی سمجھ میں؟ لہذا میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے، وہ یہ کہ مسئلہ اختلافی تو ہے حضرت ابو طالب کے ایمان کا، علماء میں اختلاف تو ہے، ہمارے استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی رسالہ لکھا ہے کہ اس کے ایمان کا قول کرنا چاہیے، سمجھ آئیے، اور اعلیٰ حضرت نے کافر قرار دیا ہے کہ اس کی موت کفر پر ہوئی، اس کو ایمان نہیں کہتے۔ ہاں بہت سے علماء نے، جمہور نے بلکہ یہی فتویٰ دیا کہ کافر مرا۔ تو بعض لوگوں نے، جیسے ہمارے استاد صاحب ہیں، ان کے زمرے میں بھی کافی علماء آتے ہیں، بہت سے علماء نے ایمان کا بھی فتویٰ دیا۔ میرے ذہن میں اپنے طور پر ایک بات آتی ہے، وہ محاکمہ کی طور پر، کہ بھئی جن لوگوں نے کفر کا فتویٰ دیا وہ بھی ٹھیک ہے کہ احکام دنیاویہ میں وہ کافر ہے، احکام دنیاویہ میں، کہ دنیا میں تو شریعت کا حکم ظاہر پر لگتا ہے، تو ظاہراً تو اس نے اقرار نہیں کیا، تو جن جمہور نے علماء نے فتویٰ دیا کفر کا، ان کا فتویٰ بھی ٹھیک ہے، لیکن ان کا فتویٰ متعلق ہے کس سے؟ احکام دنیاویہ سے، سمجھ میں آئیے؟ تو احکام دنیاوی میں تو کافر ہے، اقرار نہیں کیا اس نے۔ جن علماء نے ایمان کی بات کی ہے وہ فیما بینہ و بین اللہ تعالی، سمجھ میں آئیے؟ جن علماء نے یہ کہا کہ مومن ہے، تو مومن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ احکام دنیاوی میں مومن ہے، یہاں اس کے ایمان کا فتویٰ دو، یہاں نہیں دے سکتے، کیونکہ یہاں ہم فتویٰ دیں گے تو کس پر دیں گے؟ ظاہر پر، تو ظاہر اس کا اقرار ہے نہیں ہے، سمجھئے؟ تو جن علماء نے ایمان کا قول کیا کہ وہ مومن ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ فیما بینہ و بین اللہ تعالی، کیونکہ تصدیق تو اس کو تھا حضور کی نبوت پر، رسالت پر، تصدیق تو اس کو تھا، اس کی بہت سی عبارتیں ہیں اس پر، اور جو علماء ایمان کا قول کرتے ہیں وہ تمام عبارتوں کو نقل کرتے ہیں، کہ دیکھو فلان جگہ میں یہ بات کہی، فلان جگہ میں یہ، تو وہ عبارتیں دلالت کرتی کس کے اوپر؟ تصدیق پر، اقرار پر نہیں۔ تو ان عبارتوں سے پتہ لگتا ہے کہ اس کو تصدیق تھا، تو تصدیق معتبر ہے کہاں؟ علامہ بہاری کیا کہہ رہے ہیں کہ تصدیق معتبر ہے فیما بینہ و بین اللہ تعالی، سمجھئے؟ تو مومن ہے عند اللہ، کافر ہے عند العلماء،
سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے فتوے دونوں کے ٹھیک ہیں. جنہوں نے فتویٰ دیا کفر کا وہ امور دنیاوی سے تعلق ہے، عالم دنیا میں، کہ یہاں احکام لگتے ہیں ظاہر پر اور اس کا اقرار نہیں ہے. اور جن لوگوں نے مومن کا حمل کیا ان کے اوپر کہ مومن ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ فیما بینہ و بین اللہ تعالیٰ، کہ فیما بینہ و بین اللہ تعالیٰ تو تصدیق معتبر ہے نا ایمان میں، اور تصدیق تو اس کو تھا. وہ عبارتیں ان کی دلیل ہے. اس محاکمے کو سمجھے ہو؟ یہ دونوں فریقوں کے درمیان میں ایک محاکمہ ہے جس کی بنیاد علامہ بہاری کے اس قول پر ہے. یہ دیکھا آپ نے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، یہ تو علامہ بہاری نے منہیہ لکھا کہ میں نے جو یہ قول کیا ہے نا کہ الایمان بہ نعم التصدیق، تو میرے اس قول میں اشارہ خود اپنے قائل اپنے قول کی خود تفسیر کر رہا ہے کہ جب میں نے تصدیق کا حمل کر دیا ایمان کے اوپر تو اس میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کس بات کی طرف؟ یہ الی ان التصدیق هو المعتبر فی الایمان فیما بینہ و بین اللہ تعالی، اس کی طرف میں نے اشارہ کیا. آئی سمجھ میں؟ اب یہ تو بات کر کے علامہ بہاری نے منہیہ ختم کر دیا. تو جب بہاری نے کہا کہ فیہ اشارۃ، تو فیہ اشارۃ، وجہ اشارہ پھر بیان کرنا چاہیے نا کہ یہ اشارہ کدھر سے ہوا، تمہاری عبارت کے کون سے لفظ سے یہ اشارہ ہوتا ہے. وجہ اشارہ ذکر کرنا چاہیے، تو وہ تو انہوں نے چھوڑ دیا. کنہیں؟ بہاری صاحب نے. اس لیے شارح کا کام ہے اب جو چیز ماتن سے رہ جائے تو پھر شارح کا کام ہے کہ اس کو ذکر کر دیں. اس لیے ملا حسن فرماتے ہیں کہ وہ وجہ الاشارتی اطلاق التصدیق علی الایمان. وجہ اشارہ کدھر سے اشارہ ہو گیا کہ تصدیق کا حمل کر دیا علامہ بہاری نے کس پر؟ ایمان پر. یہ جو حمل کر دیا، یہ جو اطلاق کر دیا، اسی سے اشارہ ہو گیا کہ بھئی تصدیق ایمان میں معتبر ہے. تصدیق ایمان میں اگر اقرار بھی نہ ہو، اگر اعمال بھی نہ ہو، صرف تصدیق ہو تو وہ معتبر ہے. لیکن کہاں معتبر ہے؟ ہاں فیما بینہ و بین اللہ تعالی. آئی سمجھ میں؟ تو کہتے یہ جو حمل کر دیا نا، اس حمل سے پتہ لگ گیا. دیکھو اب بتاؤ، جو لوگ کہتے ہیں کہ ایمان مرکب ہے، ایمان اقرار بھی داخل ہے، اعمال بھی داخل ہے، ان کے نزدیک تصدیق کا حمل ایمان کے اوپر جائز ہے؟ کہہ سکتے ہو کہ الایمان و تصدیق، وہ تو مرکب مان رہے، تو تصدیق تو اس کی ایک جز ہے، ایمان تو نہیں ہے، کل تو نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو بحیثیت کل مان کر، کل ایمان مان کر تصدیق کو تو حمل ٹھیک ہے، لیکن جزئی ایمان مان کر تصدیق کو کہ بھئی اعمال بھی داخل ہوں، اقرار بھی داخل ہوں، تصدیق بھی ہوں، مرکب ہوں، تو پھر تصدیق کا صرف حمل ایمان کے اوپر ٹھیک ہے؟ تو ایمان تو کل ہے، یہ اس کی جز ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں فَلَوْ كَانَ الْإِيمَانُ مُرَكَّبًا مِنَ التَّصْدِيقِ وَغَيْرِهِ، ایمان اگر مرکب ہوتا بہاری کے نزدیک ہو
تصدیق اور غیر تصدیق سے. تو تصدیق اور غیر تصدیق سے جو مرکب ہو وہ تصدیق ہوتا ہے کہ غیر تصدیق ہوتا ہے؟ وہ تو غیر تصدیق ہے. تو پھر لم یطلق علیہ حقیقتاً، تو پھر تصدیق کا، پھر ایمان کے اوپر تصدیق کا حمل نہ ہوتا، مجازن ہوتا، حقیقتاً لفظ کہہ کر کہ جز کا حمل کل کے اوپر ہوتا ہے لیکن مجازی. آپ کہتے ہیں الانسان حیوان، الانسان تو حیوان اس کی جز ہے نا، تو یہ حقیقت ہے، یہ مجاز ہے. الانسان ناطق، تو ناطق کیا ہے؟ اس کی جز ہے. تو جز کا حمل کل کے اوپر ہوتا ہے لیکن حقیقتاً ہوتا ہے، مجازاً ہوتا ہے. اور یہاں تو اطلاق حقیقی مراد ہے کہ تصدیق کا بہاری صاحب نے حمل کر دیا ایمان کے اوپر کہ تصدیق ایمان ہے. کیا مطلب؟ حقیقتاً ہے، مجازاً. ہاں سمجھ میں آ گئی ہے. فَإِنَّ الْأَجْزَاءَ الْخَارِجِيَّةَ لِلشَّيْءِ لَا تَكُونُ مَحْمُولَةً عَلَيْهِ. کیوں؟ دیکھو اگر ایمان مرکب ہوتا تو کس سے مرکب ہوتا؟ تصدیق تو ایک جز ذہنی ہے، تصدیق جز ذہنی ہے، لیکن اقرار اور اعمال کیا ہیں؟ اجزاء خارجیہ. تو ایک تو خرابی اس مذہب میں یہ ہے جو ایمان کو مرکب مانتے ہیں، تصدیق اور اقرار اور اعمال سے. ایک خرابی تو یہ ہے کہ ایک حقیقت کو انہوں نے مرکب مانا، کس سے؟ اجزاء ذہنیہ اور خارجیہ دونوں سے. تو اجزاء ذہنیہ اور اجزاء خارجیہ سے کوئی حقیقت مرکب ہو سکتی؟ تو جو لوگ مرکب مانتے ہیں ایک تو ان کے اوپر یہ خرابی لازم آتی ہے. دوسرا یہ کہ میرے بھائی اجزاء خارجیہ کا تو حمل نہیں ہوتا، اجزاء خارجیہ کا تو تم کہہ سکتے ہو کہ الایمان اعمال، کہہ سکتے ہو کہ الایمان اقرار، جیسے نہیں کہہ سکتے ہو کہ البیت سقف. کہہ سکتے ہو یا البیت جدران، کہہ سکتے ہو. اجزاء خارجیہ کا میں نے بتایا آپ کو پہلے کہ اجزاء خارجیہ کا نہ آپس میں حمل ہوتا ہے ایک دوسرے پر اور نہ ان کا حمل کل پر ہوتا ہے. آپس میں بھی ایک دوسرے کے اوپر حمل نہیں ہوتا. آپ نہیں کہہ سکتے کہ السقف جدران یا الجدران سقف، اور کل کے اوپر بھی اس کا حمل نہیں ہوتا. آج سمجھ میں اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی اگر مرکب ہوتا تو یہ جو اجزاء خارجیہ ہے اس کے، میرے بھائی اس کا تو حمل نہیں ہو سکتا، نہ کل پر نہ آپس میں. اس لیے کہتے ہیں کہ فَإِنَّ الْأَجْزَاءَ الْخَارِجِيَّةَ لِلشَّيْءِ، شے کے جو اجزاء خارجیہ ہوتے ہیں لا تکون محمولۃ علیہ، وہ ان کا حمل کاللبنات علی البیت، جیسے خشت ہے، یہ اینٹیں ہیں، یہ بیت کے اجزاء ہے نا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ البیت لبنات؟ نہیں. بات سمجھ میں آ گئی ہے. اس لیے مولا حسن فرماتے ہیں کہ بھائی بہاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وجہ اشارہ یہ ہے کہ بہاری صاحب نے تصدیق کا حمل کر دیا کس کے اوپر؟ ایمان پر. بس اس سے پتہ لگا کہ ایمان بسیط ہے. ہو گیا؟ ایمان مرکب شد تصدیق اور اقرار نہ ہم دی بیا تصدیق حمل قربان جایز ہے ایمان باندې ځکه تصدیق امر ذهني دی او حمل نه کی خود امر خارجي نه کی نکی جنو کنو تصدیق خو اختلاف نه خو کړي دی کنده والے اخو بیاري چې پخپل کړي دی چې کوم مرکب مشي کوم مرکب شي نو د اجزاء خارجیو ور سره اقتران راځي کنه تصدیق سره. اجزاء خارجیه بیا کوم دي؟ اقرار
اور اعمال نو بیا به سره هغه مرکب کوي کنه هغه هم د تصدیق په شانتي اجزا جوړای کنه نو چې تصدیق حمل کیږي نو په کار چې داغي مقرنګ حمل وشي دلته صحیح دی کنه ته صرف د یو جز حمل شوی دی کنه ټول خوند ته پوه نشو کنه د ترکیب د ایمان د ترکیب بطلان کول غواړي دی دلته کې دا نو چې ګناه حمل نه صحیح د تصدیق حمل خو صحیح بني دغه خو هغه لپاره وجه بیان کړه لیکن دی وی چې کوم علما دا مرکب مني نو چانه مرکب مني اجزاء ولا نور سمني یو تصدیق اقرار او عمل اقرار او عمل نو اقرار او عمل به بیا پکار دي چې داسې اجزائی لکه څنګه چې تصدیق دی ځکه چې کله وی نوع نه نشي بعض بلکه تاسو بعض خارجیه اور بعض ذهنیه نو حقیقت محصله دا اجزاء ذهنیه او خارجیه نو مرکب کې دي شي یو خدا خرابی لا دوی مدا خرابی لا چې د تصدیق خو چې جز ذهنی دی هغه عمل کی خو بیا پکار دي چې د اقرار او پکار دي چې د عمل دم جز ذهنی شي د دې حمل پکار دی نو دې حمل کیږي دا وجه خارجي ځکه ولا مثال ورکو چې لکه لبنات شو د بیت لپاره نو لبنات د بیت لپاره ځای خارجي حمل کیږي نکی دا مطلب دی اصل کی ترکیب باطلول غواړي د ایمان چې ایمان مرکب د تصدیق او د دغه دوالو نه نشي کېدی او چې خبره ککی دیش وې نو بیا چې ایمان ورسره تصدیق ورسره جز معنی نو دغه نور اجزام د دې قبیلې نه پکار دي لکه د حمل چې کیږي پکار چې دغه نور حمل بیا وشي حالانکه نه کیږي دغه ته خدای وی کنه چې دا مرکب د تصدیق او د او کنه خدا ترکیب باطل اول غواړي کنه فلو کان مرکبا کچری دا ایمان مرکب وې د چا مرکب وې تصدیق او د غیر نه تصدیق او غیر نه څه مراد دي اقرار او عمل ها دا ترکیب د تصدیق او د اقرار او د عمل نه چې کوم ترکیب دی چې علماء منی جمهور منی هغه باطل اول غواړي چې دا ایمان مرکب د تصدیق او د غیر تصدیق څه مطلب اقرار او اعمال د دین مرکب نه دی دا قول صحیح ولی چې مرکب وې د دینا نو د دې تصدیق خدا خو جز ذهنی دی کنه نو دا نور اجزام څنګه پکارو نو پکارو چې عمل کې دي د نور اجزام کنه څنګه تصدیق کیږي تصدیق په عمل کې اختلاف نشته پکار چې لکه دا نور اجزا هم داسې پکارو لکه دی چې دی وی نه وي دا چې کوم مرکب وي د تصدیق نه او د غیر نه بیا به د اطلاق په دغه باندې حقیقتا نه مجازا به د عبارت نسبت لګي حقیقتا بنوي لم يطلق عليها او هغه خو بلا هغه مې ته تفصیل کوم ته امي درته دا وی اخو دا ویل غواړي چې د جز حمل په کل باندې که جز ذهني وي او که خارجي خو کیږي نه خدا جز ذهني او حمل کیږي نو دا تصدیق جز ذهني دی کنه بهاري صاحب حمل کړي کنه کړي او هغه وی چې مرکب دی نو مرکب وسره دام جز منی کنه منی دا تصدیق وسره جز منی کنه نو چې جز ذهني شو نو د جز ذهني خو حمل کیږي کنه نو تصدیق حمل خو شوی کنه نو که تصدیق کل نمشي جز شي دا خو دغه اعتراض کېده چې تصدیق جز دی د جز حملم کیږي په کل باندې لکه ما تعالی مثال درنه کو الانسان ناطق او الانسان حیوان د جز حمل په کل باندې کیږي نو اغي دا جواب ورکوي شي چې څوک مرکب بني که په تصدیق باندې اعتراض کوي چې د تصدیق حمل شوی دغه دی او د دې حمل نه ته معلومه چې دا کل دی د عین دی زم د عین نه ده د جز دی او د جز حمل په کل باندې کیږي چې جز ذهني حمل کیږي نو تصدیق جز ذهني دی کنه نو د حمل خو کیږي کنه دا غي جواب علماء درکو په خبر پوه شي کنه دا اخو د دې اعتراض جواب دی چې دلته حمل کیږي نو درته وی چې د جز حمل په کل باندې کیږي خو هغه کا حمل حقیقي وي
دا حقیقتاً ټکي د هغې جواب دی. هغه حمل مجازي وي او دلته د بهاري صاحب چې دا حمل کړی د تصدیق دا کم حمل دی؟ دا حقیقي دی. نو چې حمل حقیقي شي نو دا اوس د دې نه څه پته لګي چې دا کل تصدیق دی، کل ایمان دی، جزء نه دی. د حقیقتا لفظ دی که نه د هغې تعلق دغې سوال سره دی، دغې جواب سره دی. پوه شوې؟